ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرمائیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرمائیے، آپ کہیے، ان اگر کنتم ہو تم، تحبون محبت کرتے، اللہ سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعوا تو پھر اتباع کرو، پیروی کرو، میری، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحبب محبت فرمائیں گے، یحبب محبت فرمائیں گے، کم تم سے، اللہ یحببکم اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر اور بخش دیں گے، لکم تم سے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویغفر لکم ذنوبکم اور تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ کئی دفعہ انسان دعویٰ کرتا ہے، ہاں جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، خاص طور پر پچھلی اقوام، جب یہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے تو پچھلی اقوام کے یہ دعوے تھے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہے محبت کا۔ اس پر اس امت کو کہا گیا ہے، اگر تمہارا کوئی ایسا دعویٰ ہے، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کائنات میں انسان سے سب سے زیادہ جو ذات محبت کرنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان سے، اللہ سے بڑھ کر انسان کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اتنا مخلص نہیں ہے جتنا اللہ ہے، کوئی اتنا خیر خواہ اور فکر مند نہیں ہے جتنا اللہ ہے۔ اس لیے ہم پڑھ کر آئے ہیں چند دن پہلے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جی واقعتاً کرنی چاہیے، حق ہے اللہ کی ذات کا ہم پر کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور ہمارا فرض ہے۔ اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی عملی شکل بتائی، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے کہیں پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کا صحیح طریقہ حضور کے سوا کوئی بتا سکتا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اللہ سے محبت کا صحیح طریقہ کوئی بتا سکتا ہی نہیں، نبی سے آپ نبی کہہ لیجئے۔ اب چونکہ آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لہذا نبی سے زیادہ اللہ سے محبت کا صحیح طریقہ کوئی بتا سکتا ہی نہیں۔ اب وہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا مختلف شکلوں میں، اور وہ کیسے بتایا؟ وہ اس طرح بتایا کہ دن میں 5 ٹائم اللہ تعالیٰ تم سے ملنا چاہتے ہیں، 5 ٹائم اللہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ باقاعدہ اعلان فرماتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں آؤ مجھ سے محبت کرنے والوں، آؤ ملاقات کر لیں۔ اب یہ اتباع ہے، یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں بندے کو دوں تو وہ بندہ کچھ میرے لیے، خالصتاً میرے لیے خرچ بھی کرے، لہذا زکوٰۃ یا صدقات یہ چیزیں یہ اللہ کی محبت کا ایک نمونہ ہے، مثال ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، چلیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔
محبت کی ایک شکل اور بھی ہے، کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ تھوڑا سا بھوکا پیاسا رہے، لہذا ایک مہینہ رمضان کا کم از کم، باقی بھی جس کو اللہ پاک جتنی توفیق دیں تو وہ تو مرضی پر ہے، لہذا تو بندہ ایک مہینہ کھانا پینا کچھ تھوڑا سا اسے صبر کر لے۔ پھر ایک شکل اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جس کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی نسبت ہے، کبھی وہاں بھی آ جائے، تو یہ ملاقات کا اور بھی یہ جو ہے نا، جس کو آپ حج کہتے ہیں یا عمرہ کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ بندے کی تنہا خصوصی اور الگ ملاقات ہے، گویا بندہ چل کے اللہ کے گھر گیا ہے۔ اس لیے وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ حجر اسود ہے، حجر اسود، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یمین اللہ، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یمین اللہ، حجر اسود۔ رکن یمانی کے بارے میں بھی فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، حجر اسود کو کیا کرنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی، سجدے نہیں کرنے، وہاں کیا ہے، اس پہ اپنے ہونٹ رکھنے ہیں۔ یہ کیا ہے، ہم گویا اللہ کے ہاتھ کو مصافحہ کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں اللہ کے ہاتھ کو۔ یہ شکلیں، تو یہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں انسان نہیں آئے گا تب تک اللہ کی صحیح محبت اس تک انسان پہنچ نہیں سکتا، ورنہ ٹھوکریں کھائے گا انسان۔ وہ شاید آپ نے پچھلی اقوام کے بارے میں پڑھا ہے کہ کچھ لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے۔ ہندوازم کے اندر بھی ایسی بہت سی شکلیں ہیں، اپنے آپ کو تیاگ دیتے ہیں، وہ ویرانوں میں نکل گئے، اپنے آپ کو زمین میں دفن کر لیتے ہیں، پانی میں کتنے دن پانی کے اندر کھڑے رہتے ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ غلط شکلیں ہیں۔ جب انسان نے اپنی مرضی سے اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کی تو وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے فتبعونی، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو، کرتے ہو اور کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو طریقہ میں بتاؤں اس کو اختیار کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، تم اللہ سے صحیح محبت کرو گے۔ نمبر 2، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ محبت کریں گے بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ جب خدائی ہدایت سے ہٹ کر انسان اپنی عقل سے کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اپنی عقل سے ہدایت کا کوئی بھی راستہ انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدائی وحی سے ہٹ کر وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے، گویا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، اطیعوا، فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قل، آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حکم مانو، تعمیل کرو اللہ کے حکم کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، لازم و ملزوم ہیں، غیر مشروط ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے لازم و ملزوم بھی ہے، دونوں ضروری ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے اس میں اللہ کی بات مان لیتا ہوں کافی ہے، رسول کی بات کوئی شاید ضروری نہیں ہے، کوئی یہ شخص کہتا ہے، اس کی اطاعت ناکافی ہے، گمراہ ہوگا۔ اور کوئی کہتا ہے میں صرف رسول کی بات مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا، تو وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں،
اسی لیے کہیں یہ کہا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں یہ کہا 5ویں پارے میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ ہی کی ہے، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ در حقیقت آیا اللہ ہی کی طرف سے، تو اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ کیسے کرنی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دوسری بات، یہ دونوں غیر مشروط ہیں۔ غیر مشروط کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اگر نہیں ہے کہ اگر یہ بات اللہ کی بات ہمارے فائدے میں ہوئی تو ہم مانیں گے، نہ ہوئی تو نہیں مانیں گے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تجربات سے صحیح ثابت ہوئی تو مانیں گے، تجربات سے صحیح ثابت نہ ہوئی تو نہیں مانیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ غیر مشروط، جو حکم آ گیا ان کی طرف سے، جو فرمان آ گیا وہ ماننا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یہ دو بڑی شرائط ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور نمبر 2 یہ دونوں غیر مشروط ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، والرسول، اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِن، بس اگر، تولوا، یہ لوگ منہ پھیریں، فَإِن تولوا، بس اگر یہ لوگ اس سے منہ موڑیں، منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں پسند فرماتے، الکافرین، کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ گویا کیا ہے، اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرنے کو تیار تو وہ بھی کافر، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں تو وہ بھی کافر۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ، اب یہاں سے وہ جو آل عمران ہیں ان کا تذکرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہاں سے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، منتخب فرمایا، چن لیا، برگزیدگی عطا فرمائی، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، دنیا والوں پر، جہان والوں پر۔ ان کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت تک ہدایت پہنچانے کے لیے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب فرمایا آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو۔ آل ابراہیم اس لیے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم المرتبہ جلیل القدر نبی ہیں کہ ان کی اولاد میں بہت بڑے پیمانے پر نبوت اللہ نے جاری فرمائی۔ ان کے 2 بیٹے نبی، 2 بیٹے کون سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، 2 بیٹے نبی۔ اس کے بعد پھر پوتا نبی، وہ پوتا کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر پوتے کے بعد پڑپوتا نبی، اور وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ تو ڈائریکٹ ہوئے۔ اس کے بعد ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام، جن کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہے، وہ مبعوث فرمائے۔ تو آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، اور آل عمران، یہ آل عمران پھر جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں عمران، ان کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور ان میں 2 ہستیاں ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چن لیا۔ ذریتاً،
اولاد ہیں یہ، ذریتن یہ اولاد ہیں، بعضھا ان میں سے بعض، من بعض کی، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ذریتن بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ دیکھیے آدم علیہ السلام وہ تو اکیلے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی اولاد میں سے ہیں، آل عمران پورے کا پورا یہ انہی کی اولاد میں سے ہے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ارے یہ انسان ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ تم نے اللہ کی اولاد بنایا ہے نا، اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کی ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لیجئے اب براہ راست وہ واقعہ شروع ہوا چاہتا ہے جہاں سے آل عمران کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو پھر انشاءاللہ ہم آگے کل سے پڑھیں گے۔ یہاں تک